دا اولڈ مین اینڈ دا سی بائی ارنیسٹ ہیمنگوے۔ یہ ناول کیوبا کے ایک بوڑھے مچھیرے سینٹیاگو کی کہانی ہے۔ وہ کیوبا کے دارالحکومت ہوانا کے قریب مچھیروں کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں بالکل اکیلا رہتا ہے۔ جب وہ شام کو سمندر سے واپس آتا ہے تو ایک چھوٹا سا لڑکا مینولین کشتی کھینچ کر کنارے پر لگانے میں اس کی مدد کرتا ہے، اور جب اسے ضرورت ہوتی ہے تو اس کے لیے خوراک اور مچھلیاں پکڑنے کے لیے چارے کا بندوبست بھی کرتا ہے۔ سینٹیاگو نے اس لڑکے کو مچھلیاں پکڑنے کی تربیت اس وقت دینا شروع کی تھی جب اس کی عمر صرف 5 سال تھی۔ پچھلے 84 دن سے بوڑھا ہر روز مچھلیاں پکڑنے سمندر پر جاتا رہا تھا، لیکن اس عرصے کے دوران میں وہ ایک بھی مچھلی پکڑنے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ پہلے 40 دنوں تک تو لڑکا بھی اس کے ساتھ جاتا رہا، لیکن اس کے بعد لڑکے کے والدین نے اس بوڑھے کو بدقسمت قرار دے کر اپنے بیٹے کو کسی دوسرے مچھیرے کے ساتھ بھیجنا شروع کر دیا۔ اس کے باوجود وہ لڑکا بوڑھے کی بہت دیکھ بھال کرتا تھا۔ وہ لڑکا اس بوڑھے کا مچھلیاں پکڑنے کا سامان اٹھا کر اس کی جھونپڑی میں چھوڑ کر آتا اور اس کے لیے کھانے پینے کا بندوبست بھی کرتا تھا۔ وہ ہر رات بوڑھے کی جھونپڑی میں جایا کرتا تھا اور اس کے پاس بیٹھ کر امریکی بیس بال اور اس کے سب سے پسندیدہ کھلاڑی جو ڈی میگیو کے بارے میں باتیں کرتا تھا۔ 84ویں رات کو بوڑھا اس لڑکے کو بتاتا ہے کہ اگلے دن وہ دور کھلے سمندر میں جائے گا اور اسے امید ہے کہ وہ ایک بڑی مچھلی پکڑنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس طرح 85ویں دن بوڑھا اکیلا ہی کشتی لے کر اس مہم کے لیے نکل جاتا ہے۔ مچھلیوں کو پھانسنے کے لیے وہ سمندر میں مختلف گہرائیوں تک 4 کنڈیاں پھینکتا ہے۔ اس دن جلد ہی وہ 10 پاؤنڈ وزنی ایک ٹیونا مچھلی پکڑ لیتا ہے۔ وہ اس مچھلی کے تازہ گوشت کے کچھ ٹکڑے اس امید پر کنڈیوں کو لگا کر پھینکتا ہے کہ اس طرح وہ کسی بڑی مچھلی کو اس کی طرف متوجہ کر لے گا۔ اس دن دوپہر تک ایک بہت بڑی مارلن مچھلی اس کی ایک کنڈی پر لگا ہوا چارہ نگل جاتی ہے۔ یہ مچھلی اتنی بڑی ہے کہ کشتی کو ہی کھینچنے لگتی ہے اور اسے مزید کھلے سمندر کی طرف لے جاتی ہے، اور 2 دن اور 2 راتوں تک مسلسل کشتی کو کھینچتی رہتی ہے۔ ڈوری کو مضبوطی سے پکڑے رکھنے کی وجہ سے بوڑھے کے ہاتھوں سے خون بہنے لگتا ہے، اور اتنے لمبے عرصے تک اس مچھلی کے ساتھ جدوجہد کرتے رہنے کی وجہ سے وہ تھک کر چور ہو جاتا ہے، تاہم وہ مچھلی اور اس کے جذبے کی تعریف کرتا ہے۔ بوڑھے کے پاس پینے کے لیے پانی کی صرف ایک بوتل ہے، لیکن کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ خود کو زندہ رکھنے کے لیے وہ کچی مچھلیوں کے ٹکڑے اور کچے جھینگے کھاتا ہے۔ 2 دن بعد مچھلی میں کچھ تھکن کے آثار نظر آتے ہیں اور وہ کشتی کے گرد چکر لگانے لگتی ہے۔ بوڑھے کی اپنی حالت بھی خراب ہو جاتی ہے کیونکہ اس نے کافی دیر سے کچھ نہیں کھایا۔ بوڑھے کا سر چکرانے لگتا ہے اور اس کی جسمانی اور دماغی حالت بھی بگڑنے لگتی ہے، تاہم وہ اپنی بچی ہوئی تمام طاقت استعمال کر کے مچھلی کو کشتی کے قریب کھینچ لاتا ہے اور ہارپون سے اس کے دل کے مقام پر وار کر کے اسے مار دیتا ہے۔ اس طرح بوڑھے کی اس مچھلی کے ساتھ طویل جدوجہد ختم ہو جاتی ہے۔ جب وہ گھر واپسی کی راہ لیتا ہے تو مچھلی کے جسم سے بہنے والے خون کی وجہ سے شارک مچھلیاں کشتی کا پیچھا کرنے لگتی ہیں۔ حملہ آور مچھلیوں کو بھگانے کے لیے بوڑھا اپنے سارے ہتھیار باری باری استعمال کرتا ہے۔ اس جدوجہد میں وہ 5 مچھلیاں مار دیتا ہے اور بہت سی دوسری مچھلیوں کو وہاں سے بھگا بھی دیتا ہے، لیکن مزید مچھلیاں آتی ہیں اور مارلن کا گوشت نوچتی رہتی ہیں۔ آخر کار رات ہونے تک شارک مچھلیاں اس کی مچھلی کا سارا گوشت کھا جاتی ہیں اور پیچھے صرف اس کا ڈھانچہ ہی بچتا ہے۔ آخر کار اگلے دن صبح کے قریب بوڑھا واپس ساحل پر پہنچ جاتا ہے۔ گھر پہنچ کر وہ گہری نیند سو جاتا ہے۔ صبح کے وقت مچھیروں کا ایک گروہ اس مچھلی کے گرد جمع ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ایک مچھیرا مچھلی کے اس ڈھانچے کو ناپ کر بتاتا ہے کہ یہ 18 فٹ لمبا ہے۔ مینولین جو یہ سمجھتا ہے کہ بوڑھا سمندر میں کہیں کھو گیا ہے، جب اسے بستر پر سویا ہوا دیکھتا ہے تو اس سے محبت کی وجہ سے رونے لگتا ہے۔ جب بوڑھا اٹھتا ہے تو وہ لڑکا اسے بتاتا ہے کہ گاؤں والوں نے اسے ڈھونڈنے کے لیے کئی ٹیمیں سمندر میں بھیجی تھیں۔ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ایک جہاز بھی اسے سمندر میں ڈھونڈتا رہا تھا۔ وہ بوڑھے کے لیے اخبار اور کافی لے کر آتا ہے
اور بوڑھے سے وعدہ کرتا ہے کہ آئندہ وہ بوڑھے کے ساتھ ہی مچھلیاں پکڑنے کے لیے جایا کرے گا۔ بوڑھا ایک مرتبہ پھر سو جاتا ہے اور لڑکا بوڑھے کو سوتا ہوا دیکھتا رہتا ہے، جبکہ خواب میں بوڑھا شیروں کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ آدمی تباہ تو ہو سکتا ہے لیکن ہار نہیں سکتا۔